हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज़ नादिया और आज हम लोग बात करेंगे कि हाउ यू कैन फाइंड अ गुड लाइफ पार्टनर। देखो, सबसे पहले देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स। कोई ऐसे हार्ड फास्ट रूल्स नहीं हैं जिसको आई कैन टेल यू कि यार तुम लोग ये कर लोगे तो यू वुड फाइंड द प्रिंस चार्मिंग, एंड जिस तरह हमें बताया जाता है, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। असल में लाइफ ही उस वक्त स्टार्ट होती है, उस पॉइंट पे स्टार्ट होती है जब वो कहते हैं हैप्पीली एवर आफ्टर। जब आप शादी करते हैं, जब आपकी प्रैक्टिकल ज़िंदगी स्टार्ट होती है, जब आपको पता चलता है कि आपने एज अ वुमन, आप एज अ गर्ल जब आप किसी और के घर जाते हैं, उनका माहौल, एक एक चीज़ डिफरेंट होती है वहाँ की। अब वहाँ पे खाना किस तरह सर्व होता है ये डिफरेंट होता है, वहाँ पे बिरयानी किस तरह बनती है ये डिफरेंट होता है, ठीक है। हर चीज़ आपको, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको होता है खुद अपनी छोड़नी पड़ती हैं, उनकी अपनानी पड़ती हैं। और फिर हमारे कल्चर में तो शायद ये चीज़ है ही नहीं कि हमने भी अगले की कोई अच्छी चीज़ अपनानी है। जो हमारे घर पे आया है, हमने तो बस उसका टेस्ट लेना होता है, उसका इम्तिहान लेना होता है, या उसकी सब्र का इम्तिहान लेना होता है, उसको क्रश करते चले जाना होता है और देखना होता है कि उसकी कहाँ जाके उसकी ख़त्म होती है, उसका सब्र का पैमाना कहाँ जाके लबरेज होता है। सो सब घर के जो मोहल्ले वाले भी, जो अगर किसी की बहू किसी मोहल्ले में आती है तो मोहल्ले वाले भी, काम वालियाँ भी आके अपना पार्ट अदा करती हैं कि यार हमने तो नहीं कोई कसर छोड़ी इसको जज करने के अंदर। तो बड़ा टफ़ टाइम होता है एक बंदी जो ख़ास तौर पे जो शादी करके जाती है, उसके लिए बड़ा टफ़ टाइम होता है। उससे भी पहले आई हैव सीन दैट कि हमारी बड़ी अनरियलिस्टिक सी एक सेटिंग होती है जब हम बेटियों के माँ बाप भी हैं, बेटों के माँ बाप भी हैं। एक बड़ी अनरियलिस्टिक सी वर्ल्ड में हम रह रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं, हालांकि इन सारी चीज़ों से हम गुजर के आए होते हैं, फिर भी हम लोग अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको शादी की वीडियो में कहा था कि हमारा सारा फोकस जो होता है वो होता है कि हमने कौन सा लहंगा पहनना है, कौन सी मैचिंग करनी है, वहाँ से क्या आया, हमने क्या देना है, कितनी मिठाई के डब्बे जाएंगे, ये सारा कुछ अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर हमारा इतना सारा फोकस होता है, बजाय इसके कि हम ये चीज़ देखें कि यार जिन लोगों ने ज़िंदगी गुजारनी है उनकी ज़िंदगी को हम कितना सपोर्ट कर सकते हैं, कितना हम उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, कितना अच्छी तरह हम उनको ट्रेन कर सकते हैं। शादी की, चाहे वो आपकी लव मैरिज हो या आपकी अरेंज मैरिज हो, शादी के पहले 5 साल बहुत ज़्यादा डिसाइसिव होते हैं, बहुत चैलेंजिंग होते हैं। उसमें दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे को समझना होता है। आप ये नहीं कह सकते कि एक शख्स को आप बचपन से जान रहे हैं, 10 साल से जान रहे हैं, और आप कहें कि हाँ भाई मुझे तो इस बंदे का पता है कि ये इस तरह के, या मुझे इस बंदी का पता है, हमें उन लोगों का पता है कि वो किस तरह के हैं। राइट आफ्टर यू मैरी, या राइट आफ्टर वो आपके इस तरह के रिश्ते में बंध जाते हैं, दे चेंज, ठीक है, दे बिकम समवन एल्स। तब वो अपना असलियत आपको उनकी नज़र आना शुरू होती है, क्योंकि उससे पहले जब तक एक शख्स आपसे शादी नहीं करता, वो उससे पहले आपको अपना अच्छा ही दिखाता रहता है कि उसके ये ह्यूमन नेचर है। क्योंकि जब आप बिल्कुल एक रिलेशनशिप में आ जाएंगे, आपको पता है कि आप ये नहीं जा सकती कहीं पे, तब दे शो हु दे आर, जो कि आप यानी 10 सालों में आप उस बंदे को उस तरह से नहीं समझ पाएंगे जितना वो आप शादी के 1 महीने बाद उसको समझना शुरू कर देंगे। सो दिस इज़ वेरी वेरी टफ थिंग, और हम इसको बहुत इजी लेते हैं। हमें लगता है कि शादी किसी की हो रही है, या हम अपने घर में किसी की शादी करने लगते हैं तो हमें लगता है कि यार एंटरटेनमेंट बस क्रिएट हो जाती है, एंड फील लाइक हमारे पास और कुछ करने को होता ही नहीं है, तो हम यही कहते हैं कि यार चलो शादी आ गई, हर किसी के लिए एक एंटरटेनमेंट का समा हो जाता है, जिसमें अगेन हम जो फंडामेंटल बात होती है उसको भुला देते हैं। आई रिमेंबर उस नसर हुसैन तारड़ की वो एक प्रोग्राम करते हुए होते थे, शादी ऑनलाइन, आई थिंक वो जियो पे आता था, मेरी उम्र के लोगों को पता होगा। उसमें उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि शादी करने से पहले अपनी आंखें खुली रखें और उसके बाद बंद करें। दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि उसके बाद आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद उससे पहले आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं, अगलों को समझ सकते हैं। रेड फ्लैग्स होते हैं, कई दफ़ा आप कहीं पे रिश्ता करते हैं, आपको रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे होते हैं, आपसे लोग बाकायदा जहेज़ का मुतालबा कर रहे होते हैं। ये सब इतने बड़े बड़े रेड फ्लैग्स होते हैं जिसको आप आराम से आंखें बंद करके क्रॉस करते जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। दैट्स नॉट द केस।
جب آپ کسی کے ساتھ جو منگنی ہوتی ہے، یا جب آپ ایٹ لیسٹ، میرا تو خیال ہے کہ آپ اگر کہیں پہ بھی شادی اپنے بچوں کی طے کریں تو تقریباً 1 سے 2 سال دیں اپنے بچوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے. اٹس ناٹ ریئلی ہم سینگ کہ جس طرح کے بہت ماڈرن قسم کا آج کل کا ماحول ہے کہ اب لیو ان ریلیشن میں ہی آ جائیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. آپ جب کسی کو سے بات ہی کرتے ہیں تو اگر آپ ایک سمجھدار انسان ہیں تو آپ سمجھ لیتے ہیں کہ یار یہ انسان میرے لیے کتنا بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے، کیا میرے ساتھ کمپیٹیبلٹی ہے اس کی کہ نہیں ہے. یہ چیزیں ماں باپ کو بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ کا بچہ اگر آپ کو کچھ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں اس شخص کے ساتھ شاید شادی نہیں کر پاؤں گا یا نہیں نبھا پاؤں گا، یا بہت ساری ایسی چیزیں، جسٹ ٹیک یور اینٹیناز آؤٹ اور ٹرائی ٹو آبزرو دی انٹائر تھنگ. جب آپ کے گھر کو آپ کسی کو بلاتے ہیں رشتے کے لیے، یا آپ ان کی طرف جاتے ہیں، چائے پینے سموسے کھانے نہیں جاتے، آپ دیکھنے جاتے ہیں کہ یار ان کے گھر کا کیا ماحول ہے، کیا ہماری بیٹی وہاں ایڈجسٹ کر سکے گی. یا وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ خیر یہ بھی ایک بہت لمبی ڈبیٹ ہے کہ ہمارا کلچر اس طرح کا ہے کہ لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں، وہ لڑکی کو ٹٹول کے دیکھتے ہیں، موٹی ہے پتلی ہے سلائی کڑھائی کر. آج کل کے دور میں یہ سوال کرتے ہیں کہ سلائی کڑھائی کر لے گی. اگین ہم دونوں ہی لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ پلانٹس پہ رہ رہے ہوتے ہیں. پھر آل آف اے سڈن ہمیں ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ ڈیورس ریٹ اس لیے بڑھا ہے کیونکہ عورتیں انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں. عورتیں، یہ جو چیز آپ کو اب نظر آ رہی ہے یہ ایک ایکسٹریم ریاکشن ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ڈیورس ریٹ بہت بڑھ گیا. یہ ایک ایکسٹریم ریاکشن آتا ہے ہماری یوتھ کی طرف سے. میں نے ینگسٹرس میں یہ چیز بہت زیادہ دیکھی ہے. وہ دے آر لائک، میں نے اپنے آس پاس کچھ ایسے لوور مڈل کلاس لوگوں میں یہ چیز دیکھی ہے کہ گرلس ٹاک اباؤٹ ڈیورس، دے لائک ٹھیک ہے اس سے کو مجھے ڈیورس دے دے، ڈزنٹ ریئلی، آئی ڈونٹ ریئلی کیئر. ڈیورس یا طلاق کا نام سن کے یہ جو ایک سمجھدار جو انسان ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیکاز یہ شاید 2 لوگوں کے بیچ میں پارٹنگ نہیں ہے. اگر آپ کے بچے ہو جاتے ہیں تو آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں کہ نہیں باپ بھی ملے گا ماں بھی ملے گی، نہیں، ایک چھت کے نیچے جب دونوں نہیں ملتے اٹ از ڈیوسٹیٹنگ، اٹ رپس اے پرسن اپارٹ. پلیز، اسی لیے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب شادی کا فیصلہ کرتے ہیں آپ صرف اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کر رہے ہوتے، آپ اپنے ساتھ کتنی ابھی دنیا میں نہ آئی ہوئی زندگیوں کا بھی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. سو بی ریزنیبل. سب سے زیادہ جو کی چیز ہے اس کے اندر وہ ہے آبزرویشن. آبزرو کریں، اگلوں کو آبزرو کریں. جہاں پہ ریڈ فلیگس نظر آئیں، کچھ ریڈ فلیگس مائنر ہوتے ہیں، کچھ چیزیں آپ اگلوں کی برداشت کریں. ہر ضروری نہیں ہوتا کوئی اتنا پرفیکٹ ہے کہ آپ کو کہیں ہاں جی یار تو بڑا زبردست صحیح ہو، نہیں. کچھ چیزیں آپ اس کی برداشت کریں اور آپ میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ اس کو برداشت کرنی پڑیں گی. کمپرومائز اسی کے کہتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ درگزر کی جا سکتی ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ریڈ فلیگز بھی ہوتے ہیں جو کہ لوگ آپ کو دکھاتے رہتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. اگر آپ کو کسی کی ایک چیز پتہ چلتی ہے نا کسی کے اندر، ٹیک اٹ سیریسلی. اگر کوئی انسان آپ کا کسی کے سامنے مذاق اڑا رہا ہے اور یا پھر آپ کو ڈسرسپیکٹ کر رہا ہے، یا پھر آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی ایسی اس نے چیز دکھائی ہے جس سے آپ ڈر جاتے ہو، یا جس سے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کیا، اس کے بعد وہ آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو آئی واز لائک ان دیٹ موڈ اور دیٹ فیز اور یہ تب چمکانا، نہیں، دیٹ از اے بگ ریڈ فلیگ. ٹھیک ہے. سو فائنڈ اے پرسن who respects you. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو رسپیکٹ کرتا ہوگا تو آپ کے سامنے وہ اپنا بیسٹ دے رہا ہوگا، لیکن کیا وہ دوسروں کے ساتھ رسپیکٹ سے پیش آ رہا ہے، اپنے انفیریئرس کے ساتھ رسپیکٹ سے پیش آ رہا ہے، آگے پیچھے لوگوں کے ساتھ اس کا کس قسم کا بیہیویئر ہے. اگر وہ آپ کے سامنے لوگوں کو ذلیل کر رہا ہے، آپ کے سامنے لوگوں کا مذاق اڑا رہا ہے، تمسخر اڑا رہا ہے، یا پھر آپ کے سامنے لوگوں کی بیک بائٹنگ کر رہا ہے، تو وہ دوسروں کے ساتھ بھی یہی کرے گا آپ کو لے کر کے. سو میک شیور کہ یو ڈو آبزرو. آبزرویشن زندگی میں بہت کام آتی ہے. آبزرو پیپل. یہی بہت کی ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس، بہت امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے، اس کو یوٹیلائز کریں، آنکھیں کھول کے رکھیں.
لہنگے بہت سارے سل جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں آ جاتی مل جاتی ہیں. دوسری بات, آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ ماں باپ بھی چاہتے ہیں, اور ایک چیز آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اگلے کا اپنا گھر ہے, گاڑی ہے, بینک بیلنس ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میری بیٹی یہاں سیکیور رہے گی. صرف یہی چیز سیکیورٹی نہیں ہوتی. اگر ایک انسان ابھی اسٹرگلنگ ہے, وہ نہیں اس کے پاس یہ چیزیں, لیکن وہ رسپیکٹ کرتا ہے, وہ ٹرسٹ وردی ہے, اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے. اگر آپ جھونپڑی میں بھی رہ رہے ہو نا, اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے. لرن ٹو ویلیو دی کیریکٹرسٹکس جو لانگ لاسٹنگ ہے, جو کہ آپ کو ساری عمر بوسٹ کرنے والے ہیں. ایک انسان اگر آپ کو اچھا ملتا ہے نا, اف یو اے وومن, اور آپ کو ایک اچھا آدمی ملا ہے, تو وہ آپ کو تراش کے ہیرا بنا سکتا ہے. اسی طرح یعنی کہ وہ آپ کی جو اپنی ایبلٹیز ہوتی ہیں اس کو وہ 10 فولڈ کر سکتا ہے. اسی طرح ایک شخص جو ہے, اس کو ایک بیوی اچھی مل جاتی ہے, وہ اس کو بہت زیادہ امپروو کر سکتی ہے. سو میک شیور کہ آپ ایک ایسے شخص کی تلاش میں ہوں, ایک ایسے شخص کو ڈھونڈیں, ایک ایسے شخص کے ساتھ اپنے ایک نیا کنیکشن بنائیں جو کہ ہیلپنگ ہو. کیونکہ جب یہ پریکٹیکل زندگی شروع ہوتی ہے نا, تو یہ اس پورے سمندر میں ایک بوٹ کی طرح ہے. آپ دونوں نے اس بوٹ کو ساری عمر اب چپوس کے چلانے ہیں. اگر ایک اس طرف سے لائے گا, دوسرا اس طرف سے لائے گا, آپ لوگ وہیں کھڑے رہیں گے. سو میک شیور دیٹ یو آبزرو, میک شیور دیٹ یو فائنڈ اے پرسن ہو, اگین کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا, بہت ساری باتیں درگزر کرنی پڑتی ہیں, لیکن کچھ بہت فنڈامنٹل ویلیوز ہوتی ہیں, جو کور ویلیوز ہوتی ہیں. جب وہ ساتھ ہوں تو آئی تھنک دنیا کی کوئی چیز پھر امپورٹنٹ نہیں رہتی. آپ اکٹھے مل کے, ساتھ مل کے, ٹو بی آن دا سیم پیج, آپ پوری دنیا فتح کر سکتے ہیں. اتنا پاورفل یہ ریلیشن شپ ہوتا ہے, اتنا اس میں برکت ڈال جاتی ہے. اگر آپ ہر چیز میں خوش رہیں, ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کریں, اور ایک دوسرے کو پل ڈاؤن نہ کریں. اگر آپ اپنی بیوی کو پل ڈاؤن کریں گی, یا آپ بیوی ہیں اور اپنے ہسبینڈ کو پل ڈاؤن کریں گی, تو بیسکلی یہ ریلیشن شپ اس طرح کا ہے کہ آپ پھر اپنے آپ کو پل ڈاؤن نہیں کر رہے ہوتے ہیں, آپ دونوں پل ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں. سو کون چاہے گا کہ وہ اپنے آپ کو نیچا دکھائے؟ جب آپ اپنے پارٹنر کو نیچا دکھاتے ہیں, آپ خود کو نیچا دکھاتے ہیں. سو I hope I conveyed something that I wanted to convey. It had been very very difficult. مجھے لگا کہ میں بنا لوں گی آرام سے ویڈیو, لیکن it took me like 3 full-fledged videos, ایک 22 منٹ کی, ایک 17 منٹ کی, اور اب یہ. And I hope I could tell you guys what I wanted to tell. I could deliver the message. Thank you very much for listening to me once again, and you guys have a great day. Bye.